السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ دوستو، آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے؟ یہ شخص کون ہے جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر دعوے کیے جا رہے ہیں اور بات یہ پھیلائی جا رہی ہے یہ امام مہدی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ساری تفصیل اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ سوال، امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی علامات کیا ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کو کون لوگ پہچانیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کو کن علامات سے پہچانیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق کتب حدیث میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور ملک و عرب و شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں سفیانی کے نام سے موجود ہے، جو سادات کو قتل کرے گا۔ شام اور عرب پر اس کی حکومت ہوگی۔ اسی دوران شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے جنگ ہوگی اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگی۔ شاہ روم ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء اکرام اور ابدال عظام آپ کو تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے۔ ابدالوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ کہ بیعت کے بعد مخالفین کا ایک گروہ اٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو اول تا آخر مقام بیدہ میں زمین میں دھنسا دیں گے۔ اس جماعت کو بیس الخصف سے تعبیر کیا جائے گا۔ جب یہ ماجرا شام کے ابدال اور عراق کی منتخب جماعتیں دیکھیں گی تو وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ پھر ایک قریشی شخص اٹھے گا جس کا ننیان قبیلہ قلب سے ہوگا۔ یہ قریشی شخص ان بیعت کرنے والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ لشکر بھی مغلوب ہوگا۔ اس جماعت کو بیس قلب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیز امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل چاند اور سورج کو گرن لگ چکا ہوگا، اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام و عراق اور یمن کے اولیاء اکرام و ابدال عظام اور ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانے کو جو کعبہ میں مدفون ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال تک ہوگی۔ دوستو یہ شخص جس کے بارے میں امام مہدی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس شخص کا نام ہے عبد الرزاق صالح۔ اس کا تعلق چیچنیا سے ہے۔ یہ نہ کوئی عالم ہے، نہ کسی پارٹی سے کوئی تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ یہ ایک نیک اور خاموش طبیعت انسان ہے
جو حج سے پہلے آیا تھا، جو یہاں عمرہ کر رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کے چہرے پہ نور ہے، اس کی ناک اونچی ہے، اس کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ دوستو، نہ کسی تنظیم سے اس کا تعلق ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی سے یہ وابستہ ہے، ایک عام سا آدمی ہے جو نیک انسان ہے۔ اس کا نام عبدالرزاق صالح ہے، چیچنیا کا رہنے والا ہے۔ دوستو، یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں افواہوں سے بچائے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دن و رات کی طرح سب کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہدایت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔